تمام فرشتوں کو جب حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو یا آدم کی روح کو سجدہ کرو, ہاں تو تمام فرشتوں میں جبریل شامل ہے نا؟ جبریل فرشتہ نہیں ہے سر. اچھا کیا ہے؟ روح الامین ہے. تو یہی تو دیکھیں, آپ کی ساری باتوں کا جواب اس قرآن سے ملے گا. جیسے آپ نے سمجھا ہوا کہ جبریل فرشتہ ہے. اچھا جبریل کہیں نہیں لکھا پورے قرآن میں, آپ دکھا دیں آپ کو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 4 بڑے فرشتے ہیں, جبریل, اسرافیل, میکائیل, اسرائیل, یہ غلط ہے. تو وہ لوگ بتا رہے ہیں نا سر, اوکے لوگ بتا رہے ہیں جبریل امین. ہمیں آپ غور کیجیے گا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کی روح کو سجدہ کرنے کا حکم کس لینگویج میں دیا, یہ پوچھ رہا ہوں. اس سے جو ہے نا, آپ سے تو یہ ہمارے معاملات میں تو نہیں آ رہا نا, ہمارے جو ہمیں اس سے اس پوری دیو مالا کی جو فرضیت ہے وہ ثابت ہو رہی ہے. معاملہ یہ عربی میں نظر آ رہا ہے, عربی میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا سر. عربی میں بات ان لوگوں کی وجہ سے نظر آ رہا ہے جنہوں نے یہ داستان گھڑی. میں کہہ رہا ہوں ایکچوالٹی میں آپ کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کی روح کو سجدہ کرنے کا حکم کس زبان میں دیا, یہ پوچھ رہا ہوں. عربی میں دیا. اوکے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدم, ایک سیکنڈ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدم کی تخلیق ہوئی تو عربی زبان موجود تھی اور آدم کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو عربی میں دیا گیا, تو پھر آدم کو اور حوا کو آپس میں عربی زبان میں ہی کمیونیکیٹ کرنا چاہیے تھا. آدم اور حوا کے بچوں کو بھی آپس میں عربی زبان میں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آدم کہاں اترے, وہ کس لینگویج میں بات کرتے تھے. آدم اور حوا جو ہیں اگر وہ عربی زبان میں بات کرتے تھے, ان کو سجدہ کرنے کا حکم عربی زبان میں دیا گیا تھا, تو پھر اگر ہم تمام انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں تو تمام انسانوں کو یونیورسلی صرف عربی زبان بولنی چاہیے تھی نا ندیم صاحب. دیکھیں, جب اللہ نے کہہ دیا ہم نے مختلف زبانیں اور رنگوں میں تمہیں تقسیم بنایا نا, تو یہ مختلف زبانیں ہوں گی, اور یہ مختلف زبان اللہ کی طرف سے ہے. یہ بھی آپ نے آج یا پہلے بھی سن چکے ہوں گے. تو جب آدم سے عربی میں بات کی یا انگلش میں بات کی, کسی لینگویج میں بات کی, عربی میں نظر آ رہا ہے ہمیں نا, تو اس میں آپ کو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اچھا, یہ جو اردو زبان ہے یہ اس کی تاریخ 200-300 سال پرانی ہے, تو 300 سال پہلے اگر تمام زبانیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اردو زبان کس طرح سے بر صغیر کے انسانوں کے اوپر نازل کی؟ اس طرح سے نہیں, عربی میں بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو اردو کی طرح لگتی ہے نا. نہیں, آپ شاید میرا سوال سمجھ نہیں رہے ہیں یا جان بوجھ. آپ نے کہا کہ تمام لینگویجز آپ کے اللہ نے بنائی ہیں. اگر اردو زبان 300 سال پہلے وجود میں آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بزی اللہ ہیں. انہوں نے 300 سال پہلے اردو زبان بنانے کے بعد وہ کس ذریعے سے انسانوں تک پہنچائی؟ دیکھیں, اس کا جواب تو آپ نے خود دیا نا کہ ہر زبان جو ہے, جو پچھلی جو جیسے اردو کی جو اولڈ اردو ہے وہ ہٹتی گئی اور نئی اردو آ گئی, پھر اولڈ انگلش ہٹ گئی, تو پھر آپ کے اللہ تو زبانوں کے خالق نہ ہوئے نا, پھر تو زبانوں کے خالق انسان ہوئے. آپ کسی بچے کو, چھوٹا بچہ ہوتا ہے 3 سال کا بچہ ہے, اس کو دیکھا ہوگا آپ نے 2 سے 3 سال, وہ پٹھان میں بات کرتا ہے, پٹھانی میں بات کرتا ہے یا سندھی میں بات کرتا ہے, وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کون سکھا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غالب ہے وہ زبان دانی میں ہم سے جونیئر تھا. میر تقی میر زبان دانی میں ہم سے جونیئر تھا. میں نے تو یہ نہیں کہا جونیئر تھا, وہ تو پرانی لینگویج میں سینئر ہے. اچھا ندیم صاحب, یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی, تو اس زمانے میں جب یہ شب معراج کا واقعہ ہوا تھا, یہ جسمانی سفر ہے یا روحانی سفر ہے؟ کیونکہ آپ نے جاوید احمد غامدی کی جو تعویل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 میں یوز کی ہے, تو جاوید احمد غامدی اسی آیت کو ایک روحانی سفر, ایک خواب قرار دیتے ہیں. تو کیا آپ جاوید احمد غامدی سے اگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 میں اتفاق کرتے ہیں, تو کیا آپ جاوید احمد غامدی سے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جسمانی سفر نہیں تھا, یہ ایک روحانی سفر تھا؟ دیکھیں, غامدی صاحب نے ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, حدیث میرے خیال میں ان سے زیادہ نہیں پڑھی ہوگی اس صدی میں. میں غامدی صاحب کا جو پیروکار نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, غامدی صاحب نے جو بات بتائی وہ بھی حدیث سے بتائی ہے نا انہوں نے, تو حدیث میں آپ اس کو جسمانی سفر سمجھتے ہیں, روحانی نہیں سمجھتے؟ جسمانی بھی نہیں ہے نا روحانی ہے. میری پہلے بات تو سن لیں. سبحان الذی اسریٰ جسمانی کس طرح سے ہو گیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو اس میں نہ معراج کا واقعہ ہے, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اچھا, یہ آیت حضور کے لیے ہے ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آیت اگر ہوتی تو آپ مجھے بتاتے نا. اس کی دوسری آیت قرینہ بنتی ہے موسیٰ, اس کے دوسری آیت فوراً پڑھتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, تو اس طرح تو موسیٰ علیہ السلام کے اگر قرینہ اگر لیا جائے آیت کا, تو اس طرح تو موسیٰ گئے. لیکن آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی موضوع کو, آیات کو قرآن میں مختلف جگہ پر بکھرایا ہوا ہے تاکہ دلچسپی برقرار رہے. سر وہ متشابہات میں آتی ہے نا سر, یہ آیت متشابہات ہے. یہ جو پہلی آیت ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی, اگر یہاں پر بندے سے مراد اگر حضور نہیں ہے, جو کہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا دھماکہ ہے, اور یہ میری پوڈ کاسٹ میں تو شاید پہلی دفعہ آپ ہی کر رہے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اگلی ساری پوڈ کاسٹ ہم اسی پر کریں, تو مجھے بتائیے گا کہ یہاں بندے سے مراد کون ہے؟ دیکھیں, اگر غور کیجیے گا تو آج بھی عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں لوگ, تو وہ حج کرتے ہیں تو جو اللہ کا بندہ ہے
جو آپ اپنے آپ کو اگر اللہ کا بندہ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں اللہ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے سر. تو وہاں پہ محمد نہیں لکھا، وہ تو ہم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم تمہیں لے کے جاتے ہیں. حاجی مدینہ جاتا ہے، مکہ سے مدینہ جا رہا ہے، اب وہ وہاں پہ برکت دیکھتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کو پورا معراج کے واقعے سے جوڑ دیا گیا ہے، اور نہ اس میں براق اور گھوڑا اور کنڈی ہلی تھی، ساری باتیں تو نہیں لکھی ہوئی ہیں. ندیم یہ بھائی ساری باتیں آپ ذرا اگر اس الفاظ پر غور کریں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں جس نئے مسلمان سے بات کرتا ہوں وہ قرآن کی ایسی ٹرانسلیشن لے کر آتا ہے کہ یار آپ یہ دیکھیں اس آیت میں یہ لکھا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو نہیں، بندے کو، ایک کا واحد کا صیغہ ہے، بندے کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی اور اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. پچھلے 1400 سال سے علماء کرام اس آیت کو واقعہ معراج سے منسوب کر رہے ہیں، اور 1400 سال کے بعد سید ندیم صاحب نے کراچی میں بیٹھ کے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ آیت شب معراج سے متعلق ہے ہی نہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا ایک رات میں مسجد الحرام جو کہ مکہ میں تھی اور مسجد اقصیٰ جو کہ بیت المقدس کے اندر ہے، وہاں تک کیسے جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں مسجد اقصیٰ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. آپ بارک نہ ہو لوگ، جب اللہ تعالیٰ نے آیت میں لکھ دیا ہے کہ ہم نے ماحول کو اس کی برکت دے دیا. آپ جتنے بھی مسلمان حج کرنے جاتے ہیں حاجی سے پوچھیے گا کہ مکہ میں جو برکت نظر آئی ہے وہ برکت مدینے میں نظر آئی ہے. مدینے میں اور مکہ میں برکت ہے. اور جب آپ مسجد اقصیٰ کی جو بات کر رہے ہیں وہاں تو جھگڑا فساد میں تو 35 سال سے دیکھ رہا ہوں. وہاں پہ برکت آپ کو کب نظر آئی ہے؟ جو آنکھوں سے نظر بھی آ رہا لوگ نہیں مانتے، اور اس کو اقصیٰ سے جو ہے ریلیٹ کر دیا ہے نا اس مسجد کو. حالانکہ ایک جگہ آیت میں لکھا ہوا اقصی المدینہ بھی لکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ مدینہ کو شیئر کر دیا. تو الفاظ ان کے محل سے پھیرنا تو یہ تو ان کا. ندیم بھائی یہ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے، اس کی آپ کی نظر میں کریکٹ ٹرانسلیشن کیا ہے اور کریکٹ مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں کریکٹ کسی میں سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات لے گیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات لے گیا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی الذی، اقصی تک، بارکنا حولہ، اس کے ماحول کو برکت دے دی ہم نے. تب وہ اس ماحول میں برکت نظر آنی چاہیے، قیامت تک وہاں برکت رہے گی. مدینہ میں اور مکہ میں برکت رہے گی، آپ کو نظر آ رہی ہے. لیکن اور وہاں پہ جھگڑا، مسجد اقصیٰ تو مدینے میں نہیں ہے، مسجد اقصیٰ تو بیت المقدس میں ہے. اس کو اقصیٰ جو ہے نا آپ نے نام دے دیا، لوگوں مولوی نے نام دے دیا نا اقصیٰ مسجد وہاں ہے. اقصیٰ مسجد تو اللہ تعالیٰ انڈیکیٹ کر رہا ہے اپنی آیات میں، انڈیکیٹ کر رہا ہے. تم نے آیت کو سمجھنا ہے یا لوگوں کی باتوں کو سمجھنا ہے؟ لوگ ہمارے الہ بنے ہوئے، یہ کتاب کو سمجھنا ہے. لوگوں کو اگر آپ ذہن سے ہٹا دیں یہاں مسجد اقصیٰ سے مراد کون سی مسجد ہے؟ آپ دیکھیں نا برکت کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مطلب ہر مسجد میں برکت نہیں ہوتی. بادشاہ مسجد لاہور میں نہیں ہے، نہیں، کوئی برکت نظر نہیں مسجد میں برکتیں نہیں ہیں، کوئی برکت نہیں ہے وہاں پہ، کوئی برکت نہیں ہے. جھگڑے والی مسجد، بہت ساری مسجد ہمارے یہاں پر اس آیت میں مسجد الحرام سے مراد وہی مسجد الحرام ہے جو مکے والی مسجد الحرام ہے، لیکن اس آیت میں مسجد الاقصیٰ سے مراد وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے جو کہ بقیہ علماء نے سمجھی ہے. سر آپ نے خود بولا ہے کہ 75% یا 80% لوگ جو ہے آیت کو کہانی سے جوڑتے ہیں نا، تو ہم اگر سیدھی آیت اور لفظ بلفظ ترجمہ کرتے ہیں. اس آیت کا